بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ آیت نمبر 271 271 سے تلاوت، ترجمہ، خلاصہ تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ترجمہ کچھ اس کا اس طرح ہے: اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ تھا۔ اس آیت مقدسہ کا خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے صدقات اور خیرات اعلانیہ طور پر دو تو اچھا ہے کہ اس سے اوروں کو بھی خیرات کی رغبت ہوگی، اور اگر تم سے تہمت اور بخل جو ہے وہ دور ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو تب بھی تم اس صدقہ خیرات کو اعلانیہ دو، کہ تاکہ تم سے تہمت دور ہو جائے۔ جب اعلانیہ دو گے تو جو تہمت لگانے والا ہوگا، یار یہ صدقہ خیرات نہیں کرتا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اعلانیہ دو گے تو یہ تہمت بھی دور ہو جائے گی، بخل کا بھی اندیشہ دور ہو جائے گا، اور تمہاری پیروی میں جو بھی صدقہ کرے گا اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور گویا کہ تم عملاً مبلغ ہوئے۔ اور اس صورت میں فقیر کی تحقیق بھی ہو جائے گی، اور اس سے فقیر کا کام بھی نکلے گا، اور اگر چھپا کر دو گے، یہاں تک ایک بات یہ کہی کہ جو اعلانیہ دیتے ہیں وہ اعلانیہ دینا بھی صحیح ہے، اس کا فائدے چند بیان کیے۔ ایک یہ ہے کہ جو اعلانیہ صدقہ دے گا تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی صدقہ دیں گے۔ جو اعلانیہ صدقہ دے گا تو اگر کوئی تہمت اس پر لگائے کہ بھئی یہ صدقہ خیرات نہیں کرتا تو یہ بخیل شخص ہے، تو یہ تہمت سے بھی یہ بری ہو جائے گا، کہ جب اعلانیہ دے گا تو اب وہ تہمت لگانے والا خود ہی خاموش ہو جائے گا، وہ تہمت لگا ہی نہیں سکے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب یہ اس طرح عمل کرے گا تو یہ عملاً ایک قسم کا مبلغ ہوا، کہ اس عمل کی وجہ سے دوسروں کو ترغیب ملی تو انہوں نے بھی صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا۔ اور فرمایا کہ اگر تم خفیہ طور پر چھپا کر صدقہ خیرات کرو گے تو تمہارے واسطے بہت ہی بہتر ہے، بشرطے کہ فقیر ہی کو خیرات دی جائے۔ پچھلا جو اعلانیہ صدقہ تھا اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ جو اعلانیہ صدقہ کرتا ہے نا تو اس میں فقیر کی تحقیق ہو جاتی ہے، فقیر کی چھان بین ہو جاتی ہے کہ یہی مستحق ہے، اسی تک میرا یہ صدقہ پہنچ رہا ہے۔ تو چھپا کر جو دیا جاتا ہے تو چھپا کر دینے میں کہا بہتر تو ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، لیکن اس میں بھی یہ تحقیق کرنی ضروری ہے کہ فقیر ہی کو یہ صدقہ جائے، کسی ایسے شخص کو نہ جائے کہ جو فقیر نہ ہو اور یہ تمہارا صدقہ جو ہے یہ کسی دوسرے کام میں استعمال کرے، بے احتیاطی سے کہیں غنی کو نہ دے دے، اس لیے کہ چھپا کر دینے میں زیادہ اخلاص ہے۔ نیز تمہارا نفس شہرت اور واہ کا خواستگار ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری واہ ہو، جو نفس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ سیٹھ صاحب کہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ سخی کہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے میرے آگے پیچھے گھومیں کہ یار یہ پیسے والا ہے، یہ بڑی پارٹی ہے۔ تو کہا یہ نفس تو یہ چاہتا ہے، اس نفس کی جب تم مخالفت کرے گا تو یہ مخالفت اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ چھپا کر دینے میں مخالفت ہوگی، تو اس مخالفت سے تمہیں ڈبل فائدہ ہوگا۔ نیز
چھپا کر دینے میں فقیر کی پردہ پوشی بھی ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل نہ ہوگا، نیز خفیہ خیرات میں لوگوں کو تمہارے مال کا اندازہ بھی نہیں ہوگا جس سے تم صدہا آفات سے بچ سکتے ہو، اور اس صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ قربی ملے گا تمہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے بہت سے گناہ اس صدقے کی وجہ سے معاف بھی فرمائے گا۔ تو ہر ایک کے اعمال، اس کی نیت، اس کی ارادوں سے رب کائنات خبردار ہے۔ تیری نیت کیا ہے صدقہ کرنے والے کی، تیرا ارادہ کیا ہے، تو اخلاص کی وجہ سے دے رہا ہے یا بابا کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے، ان ساری باتوں سے رب کائنات باخبر ہے۔ صدقہ کی طرح دیگر بدنی عبادات کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی ان کا اظہار افضل ہوتا ہے، کبھی اخفاء افضل ہوتا ہے، یعنی کبھی ظاہر کر کے دینا افضل ہوتا ہے، کبھی چھپا کر پوشیدہ کر کے وہ عمل کرنا یا وہ دینا افضل ہوتا ہے۔ عبادات کا اظہار بہتر بلکہ ضروری ہے، بعض کا اخفاء بہتر، پھر اپنے ایمان کا اظہار یہ فرض ہے کہ اس اظہار پر شرعی احکامات یعنی کفن دفن کے جو معاملات ہیں یہ موقوف ہیں۔ نماز پنجگانہ کا اظہار یہ واجب ہے کہ ان میں جماعت واجب، نماز جمعہ اور نماز عید کا اظہار یہ بھی فرض ہے کہ ان کے لیے جماعت فرض۔ حج ظاہر کر کے ادا کرنا یہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا تھا، سب کو جمع کر کے حج کے لیے آپ اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے تھے۔ نماز تہجد وغیرہ یہ کیونکہ نفلی عبادات ہے، ان کا اخفاء لازم ہے، ان کو چھپا کر پڑھنا لازم ہے۔ خیال رہے کہ اخفاء لازم یا مستحب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ظاہر کر کے وہ عبادات کی جو نفلی عبادات تھی، اور کہیں آپ نے پوشیدہ کر کے کی۔ جب آپ نے ظاہر کر کے پڑھی نا تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کو طریقہ سکھانا تھا، اپنے صحابہ کو طریقہ سکھانا تھا۔ جیسے پوری رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، پورا قرآن 2 رکعتوں میں پڑھ لیا کرتے تھے، تو وہ کیا تھا؟ وہاں ایک پریکٹیکل کروانا تھا اپنے صحابہ کو، وہاں ایک طریقہ سکھانا تھا، نفل کے ذریعے طریقہ سکھانا تھا، حتیٰ کہ نماز جو ہے وہ منبر پر پڑھائی، طواف اور سعی جو ہے اونٹ پر کی۔ وہاں اظہار کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگ طواف کریں گے، تو حضور جب اونٹ پر طواف کریں گے تو لوگ دور سے دیکھیں گے حضور کس طرح چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی طواف کریں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نفل پڑھے، اعلانیہ طور پر پڑھے، تو اس اعلانیہ طور پر نفل پڑھنے کا جو فائدہ تھا وہ دوسرے جو دیکھنے والے تھے انہیں پتہ چلا کہ ہاتھ تکبیر تحریمہ میں کہاں تک اٹھانے ہیں، اور اسی طرح جب قیام کریں گے تو ناف پہ کیسے ہاتھ باندھنے ہیں، جب رکوع کریں گے تو رکوع کی حیت کیا ہونی چاہیے، رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے، اعلیٰ درجہ کیا ہے، پھر جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کا طریقہ کیا ہے، سجدے میں کتنی ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور جب تشہد میں بیٹھیں گے تو کس انداز سے سیدھے پاؤں کو کھڑا کر کے الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، اور پھر تشہد میں کس طرح اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر پھر کہاں پر اس کو چھوڑ دینا ہے، ہاتھ کو نارمل کر دینا ہے، پھر سلام کس انداز سے پھیرنا ہے، ایک طرف پھر دوسری طرف۔ تو اب کیونکہ فرض جو ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ پڑھتے تھے، جب ایک جماعت کے ساتھ پڑھے جائیں تو ظاہر جماعت میں امامی کی طرف تو دیکھا نہیں جاتا تھا، تو یہ طریقہ نماز کا کیسے آئے گا؟ یہ طریقہ اعلانیہ طور پر نفل کی صورت میں آئے گا، کیونکہ نفل کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کیا، اظہار کیا، تو یہ طریقہ سکھانے کے لیے کیا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، اس پر
بحث کرنا اور اعلان کرنا کہ بھئی اعلانیہ طور پر ہم یہ نفلی عبادت کریں گے، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ اگلی آیت مقدسہ ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، کہ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارا پورا پورا واپس دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشیر اور نذیر، آپ داعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا فرض دعوت سے پورا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بکثرت پائے جاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے، جب دعوت اسلام دیتے، کفار آپ کی دعوت پر جب نہ آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین ہوتے، بہت زیادہ غمگین جب ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے میرے محبوب آپ غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ لیس علیک ھداھم، آپ پر یہ فرض میں نے نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ دعوت بھی دیں اور ان کو اسلام میں بھی لائیں، آپ کا صرف فرض یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، بس ہدایت دینا نہ دینا یہ میرا مجھ تک ہے، کہ میں کس کو ہدایت دوں گا کس کو ہدایت نہیں دوں گا یہ میرا ہے۔ آپ کا کام صرف اور صرف تبلیغ کرنا، دعوت اسلام دینا ہے۔ اس آیت کا شان نزول سن لیتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے اس میں چند روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے والد نقیلہ اور ان کی آپ کی والدہ نقیلہ اور ان کی دادی حضرت اسماء کے پاس جب آئیں کچھ حاجت لے کر، مگر یہ دونوں اس وقت تک مسلمان نہ تھی، مشرکہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جس حاجت کے لیے میرے پاس آئی ہو نا، تو یہ حاجت میں اس وقت تک پوری نہیں کر سکتی کہ جس وقت تک میں اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ بغیر ان کی اجازت کے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، کیونکہ تم ہمارے دین پہ نہیں ہو، تم بے دین ہو۔ بارگاہ نبوی میں جب یہ حاضر ہوئیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ میری ماں اور میری دادی میرے پاس آئی تھیں تو میں نے ان کو منع کر دیا۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشرکہ ماں اور دادی دونوں پر صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ تفسیر کبیر کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا شان نزول یہ بیان کیا کہ بعض انصار جو تھے ان کے یہود بنی نذیر اور بنی قریظہ سے قرابت تھی، انصار انہیں اپنے خیرات نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے نا تو تمہیں کوئی ہماری طرف سے صدقہ خیرات نہیں ملے گا، تمہیں کوئی خیرات نہیں ملے گی، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا، ہماری خیرات کے تم مستحق نہیں ہو۔ تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کا شان نزول ہوا۔ اور ایک اور بھی اس کا شان نزول بیان کیا کہ اسلام سے پہلے مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، مشرکین کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ جب مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہود کے ساتھ سلوک کرنا ناگوار گزرا، جب ناگوار ہونے لگا تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، ان کی مدد کرنا چھوڑ دی، جو غریب تھے، جو
ایسے تھے کہ جن کی مدد کی جانی چاہیے تھی، اب ان کی مدد کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اب کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ جب یہ مجبور ہوں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے اور یہ مجبوری کے تحت اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تو خزائن العرفان میں یہ لکھا ہے کہ تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اور چوتھا ایک اور اس کا شان نزول ہے کہ مدینے کے مسلمان پہلے عام فقراء مدینہ پر صدقہ خیرات کرتے تھے، اس میں کوئی رنگ و نسل، کوئی مذہب کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا، سب کو دیا جاتا تھا، وہ مشرکین ہوں، یہودی ہوں، بنی نذیر ہو، بنی قریظہ ہوں، کوئی بھی ہو، سب کو دیا جاتا تھا۔ تو اب کیا ہوا، جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہی مال جو ان کو دیتے تھے، اب کیونکہ مسلمانوں کی کثرت ہوئی تو ان میں بھی فقیر، یتیم، اس طرح کے لوگ آ گئے۔ تو اب مسلمانوں نے مشرکین کو خیرات دینے سے منع کر دیا، مشرکین کو خیرات دینا ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ اس لیے کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی خدمت یہ کر رہے تھے، دوسری یہ تھی کہ تاکہ وہ مجبور ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب 4 اس کے شان نزول بیان کیے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، تو ایک آیت ہے تو 4 شان نزول اس کے، تو ان جو روایات ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ سارے واقعات پہلے پیش ہوئے تو پھر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اگلی آیت مقدسہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 3 میں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، ناداں انہیں تونگر سمجھتے ہیں، اور تونگر سمجھنے بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ کا جو ترجمہ تھا۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا تھا، جسے صفہ کہتے ہیں، جہاں 400-500 فقراء مہاجرین رہتے تھے، جن کے پاس نہ گھر تھا، نہ دنیاوی سامان تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، ہمیشہ وہ مسجد ہی میں رہتے تھے، دن میں روزہ، تلاوت قرآن، اور رات میں شب بیداری، اور ہر جہاد میں لشکر اسلام کے ساتھ ساتھ چلنا ان کا کام تھا۔ انہیں اصحاب صفہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی چبوترا پر رہنے والے اصحاب۔ نہ ان حضرات کی شادیاں ہوئی تھی، نہ ان حضرات کے یہاں کوئی کنبہ تھا، نہ ان حضرات کا کوئی قبیلہ تھا۔ ان کی غریبی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے 70 کے پاس تو ستر پوشی کے لیے پورا کپڑا بھی نہ تھا۔ اللہ اکبر! اسلام کیسے چلا، اسلام کیسے پھیلا؟ آج تو ہم بنگلوں والے، کوٹھیوں والے، کاروں والے ہیں، تو ہمیں اسلام کا خبر ہی نہیں، اسلام کی ہمیں قدر ہی نہیں۔ ذرا دیکھیے اسلام کیسے چلا۔ 70 صحابہ ان میں سے تو ایسے تھے کہ جن کے تن بدن پر کپڑا ستر پوشی کے لیے نہیں تھا۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو انہیں صدقہ خیرات دینے کی ترغیب دی گئی، رغبت دلائی گئی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما ہوئے نا، تو ان کی سخت جو فقیری اور بھوک کی شدت ملاحظہ کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ان پر پڑی۔ ارشاد فرمایا کہ صفہ والو، میری امت میں سے جو تمہاری طرح صابر ہوگا، شاکر ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ قیامت میں میرا رفیق ہوگا۔ پھر فرمایا اے لوگو، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب تمہارے سامنے دسترخوانوں پر غذاؤں کے پیالے ہوں گے،
انہوں نے عرض کی یا اللہ کے حبیب، یا حبیب اللہ، اس دن ہم بڑے ہی خیر میں ہوں گے؟ فرمایا بلکہ خیر میں آج ہی ہو، یعنی وہ دن کہ جب آپ کے دسترخوان بھرے ہوئے ہوں گے پیالوں سے، تو تب خیر کا دن نہیں، بلکہ تم آج خیر پر ہو۔ تمہاری طرح اگر کوئی میری امت میں سے تمہاری طرح صابر، شاکر اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہوگا نا، تو کل بروز قیامت میرے ساتھ وہ رفیقوں میں ہوگا، میرے رفیقوں میں وہ ہوگا، یعنی میرا وہ دوست ہوگا یا میں اس کا دوست ہوگا۔ یہ کس کو فضیلت دی جا رہی ہے؟ جو مصیبت پر صبر کرے۔ اصحاب صفا کی کیفیت تو دیکھیں نا، 70 صحابہ ایسے جن کے تن بدن پر کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ شکوہ نہیں کرتے، یا اللہ تو نے ہمیں اس کا قابل سمجھا تھا کہ ہمیں یہاں پر اس کیفیت میں پہنچا دیا، اس طرح کے شکوے نہیں کیے۔ پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا کہ جس کی سزا ملی، اس طرح کے شکوے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنے محبوب سے جڑے رہے۔ وہ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ، ہر مارکے میں حضور کے حکم پر لبیک یا رسول اللہ کہنے والے۔ تو اللہ کے حبیب ان کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو تمہاری طرح صابر رہے گا، یعنی مصیبت پر صبر کرنے والا ہوگا، اس مصیبت پر شکر کرنے والا ہوگا، کل بروز قیامت میں اس کو اپنی سنگت میں لے لوں گا، اس کو ہم اپنی سنگت میں لے لوں گا، اپنے رفیقوں میں اس کو رکھوں گا۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ اصل حق ان فقیروں کا ہے جو راہ الہی میں مقید ہو گئے ہیں، دین کی خدمت میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے طلب معاش کے لیے زمین میں نقل و حرکت کی عادت اور طاقت عادتاً ان کی طاقت نہ رہی۔ ان کی طلب معاش میں مشغول ہونے سے دینی کام بند ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس کے ساتھ ہی سوال سے بالکل دور ہوں، جس سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہو۔ تم ان کی طرز پریشان حیت اور قدرتی علامات سے پہچان سکتے ہو کہ یہ فقیر ہیں۔ ان کے چہروں پر فاقے کے آثار، آواز میں کمزوری، رفتار میں ضعف ان کے فقر اور فاقے کا پتہ دے رہی ہیں۔ بظاہر وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہے، بظاہر ان کا حلیہ بھی ایسا ہے کہ وہ دور سے دیکھنے والا، اجنبی بندہ دیکھنے والا وہ یہ سوچے گا کہ یہ بڑا لینڈ لاٹ آدمی ہے، بڑا یہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ لیکن کہا کہ تم ان کی پہچان کیسے کرو گے؟ ان کے چہروں پر بھوک کے آثار ہوں گے، ان کی چال چلتے ہوئے جب تم دیکھو گے تو ان پر ضعف قائم ہوگا۔ تو ان کی چال سے، ان کی ضعف سے پتہ کر کے اب ان کی اس جو کیفیت ہے اس پر ان کی مدد کرو۔ کہا کہ ان کے فقر و فاقے کا جب تمہیں پتہ چل گیا، اس کے باوجود وہ سخت شدت میں بھی لوگوں سے کچھ نہیں مانگ رہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اور انہیں گڑ گڑانا بھی نہیں پڑتا، اور تم ان لوگوں کی خدمت میں جو کچھ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو مال خرچ کرو۔ حق تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے کہ تمہیں بقدر اخلاص ثواب عطا فرمائے گا۔ تم ان کی خدمت، ان کی مدد جب کرو گے، تمہارا یہ مدد کرنا، تمہارا یہ خدمت کرنا اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اس وجہ سے ہی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اس وجہ سے یہ فقیر ہیں، اس وجہ سے یہ یتیم ہیں، اس وجہ سے یہ اسیر ہیں۔ تو تمہارا یہ خرچ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوا، تو تمہارے دل کے حال کو اللہ جانتا ہے۔ جب تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، تمہارے دل کی تمنا یہ ہو کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو، میرے رب کے محبوب راضی ہوں، جب یہ تمنا ہوگی، یہ تڑپ ہوگی، تو اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے نا، تمہاری کیفیت کو جانتا ہے، تو وہ تمہارے اس اخلاص کی بدولت، تمہارے اس اخلاص کی وجہ سے تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کتنا کرم کرے گا، تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی، تم اس جگہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اگلی آیت مقدسہ ہے جو آیت فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور خرچ کرتے ہیں دن میں، اور خرچ کرتے ہیں چھپے اور خرچ کرتے ہیں ظاہر، ان کے لیے ان کا جو نیگ ہے، یعنی ان کے لیے ان کا جو ثواب ہے، ان کے رب کے پاس ان کو بہت کچھ ملے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، اور اللہ کے نزدیک بہت اجر ہے، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی چند روایات ہیں کہ جب للفقراء الذین احصروا، سورہ بقرہ آیت نمبر 273 نازل ہوئی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اصحاب صفہ کے پاس دن کے وقت بہت دینار بھیجے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے رات میں ایک وسق یعنی 60 صاع، جس ہر صاع میں 4 کلو تقریباً، ہر صاع میں 4 کلو ہوتا ہے، تو اس طرح کل صاع جو صاع تھے، ان میں تقریباً 6 من کی کھجوریں بنتی ہیں۔ یہ 6 من کی کھجوریں ان کے پاس بھیجی، آپ نے رات میں بھیجی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دن میں بھیجی، دینار بھیجے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان دونوں صاحبوں کو قبولیت کا پروانہ عطا ہوا۔ یہ تفسیر خازن میں اور تفسیر کبیر میں یہ اسی طرح روایت موجود ہے۔ گویا اس کا پہلا جز مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نازل ہوا، کہ ان کے حق میں نازل ہوا، اور دوسرا جز حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار، 1,00,000 روپے سے زیادہ خیرات کیا، 10,000 دینار رات میں، 10,000 دینار دن میں، 10,000 دینار پوشیدہ، 10,000 دینار اعلانیہ۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں انہیں تمام صدقات کی قبولیت کی سند دی۔ یہ روایت تفسیر خزائن العرفان، تفسیر بیداوی اور تفسیر مدارک میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کا شان نزول بھی ہے کہ ایک بار سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مولا کائنات آئے، تو مولا کائنات کے پاس صرف 4 درہم تھے، صرف 4 درہم تھے۔ انہوں نے چاروں خیرات کر دیے، ایک رات میں کیا، ایک دن میں کیا، ایک خفیہ کیا، ایک ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اے علی، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا کہ وعدہ الہی کا اپنے آپ کو حقدار بنانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَكَ ذَلِكَ، اس کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ تفسیر کبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ اور بعض صحابہ نے جہاد کی نیت سے گھوڑے پالے تھے جن کی دن رات خدمت کرتے تھے، تو بعض روایات میں بیان کیا گیا کہ ان کے متعلق یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موٹے گھوڑے کو جو فربہ ہوتا، طاقتور ہوتا، توانا ہوتا، اس کو دیکھ کر اس کو خرید لیتے تھے، جنگ کے لیے اس کو تیار کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اب یہ اتنے نزول اس کے بیان کیے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ تو تعارض ہے، یعنی آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں، ایک روایت میں ابوبکر صدیق کے بارے میں، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو یاد رکھیے اس میں تعارض نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سارے واقعات متصل ہوئے تو پھر ان واقعات کے فوراً بعد یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ تو یہ آیت، یہ ساری آیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئیں، جنہوں نے لشکر اسرت کا سامان دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جب فرمایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ نے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے وہ سارے کا سارا سامان جو ہے وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے اس کو پسند فرمایا اور پھر ممبر سے اتر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. مطلب یہ تھا کہ حضور نے یہ بیان فرما دیا کہ حضرت عثمان کوئی برا کام کر ہی نہیں سکتا کہ برائی کی طرف سے ان کا ہاتھ ہم نے روک دیا ہے. اب اس کا خلاصہ کر کے میں اپنے درس کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ جو مسلمان اپنے ہر قسم کے مال ہر وقت وہ دن ہو یا رات ہر حال میں خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر انہی کو ملے گا نہ کہ ان کے غیر کو ملے گا. اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ ان کے لیے ان کے اس اجر کو محفوظ کر دیا جائے گا. اور اجر کے علاوہ انہیں یہ کمال بھی حاصل ہوگا کہ نہ دنیا میں انہیں مال برباد ہونے کا خوف ہوگا اور نہ خیرات پر یہ غمگین ہوں گے، اور یا نہ مرتے وقت انہیں اپنے مال اور عیال چھوڑنے کا غم ہوگا، اور نہ آئندہ مال کی بربادی کا خطرہ ہوگا. کیوں کہ ان کے قلب میں مال کی محبت نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مال کا خود متولی ہوگا. یا آخرت میں نہ ان پر دوزخ کا عذاب ہوگا اور نہ ہی دوزخ کا خوف و خطرہ انہیں ہوگا، نہ گزشتہ عمر کی بربادی کا غم ہوگا اور نہ ہی انہیں آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، کیونکہ ان کا صدقہ انہیں عذاب سے بچا لے گا اور اجر تک پہنچا دے گا. انہوں نے جو صدقہ خیرات کیا ہوگا انہیں عذاب سے بھی بچائے گا، اللہ کی رضا والی جگہ پر بھی لے کر جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے اس کے قرب میں بھی ہوں گے. جب اللہ کے یہ بندے قرب میں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کیا تھا تو اب یہ خوف میں نہیں ہوگا کہ میں مال چھوڑ کے آیا تھا، میرے مال کا کیا ہوگا، میرے بچے کس طرح استعمال کریں گے. یہ اللہ کی راہ میں دے کر چلا گیا تھا تو یہ خوف سے بالکل بے خوف ہو کے بیٹھ جائے گا. اب یہاں سے کچھ باتیں معلوم ہوئیں، ان میں سے 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ کہ نیکی میں معمولی اور بڑی کا لحاظ نہ کیا جائے، صدقات میں تھوڑے اور زیادہ مال کی پرواہ نہ کی جائے، جو ہو سکے کر گزریں. 1 روپیہ بھی ہے نا اس کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، 10,000 بھی ہیں نا تو ان کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیں. یہ نہ سوچیں یار 1 روپیہ ہے تو میرے پاس 10,000 آئیں گے تو میں دوں گا. نہیں، اس وقت موقع ہے، پتہ نہیں زندگی کا کہ اگلا قدم اٹھائیں گے تو میری زندگی تمام ہو جائے. اس وقت موقع ہے، جتنا موقع ہے جس طرح ہے وہ کیفیت اٹھائیں اور اس کو دے دیں. اب اس انتظار میں رہیں کہ میرے پاس زیادہ آئیں گے تو میں دوں گا، تو ہو سکتا ہے تمہاری شام ہو جائے زندگی کی تو پھر وہ نیکی کرنے سے رہ گئے. تو معمولی تھوڑی کا بات نہیں ہے، جتنا ہو سکے اس کو دو. دوسرا یہاں پر کہ نیکی میں دیر نہیں کریں، جب ممکن ہو تب کر گزریں، جیسا کہ باللیل والنہار سے یہاں معلوم ہوا. دیر لگانے میں محرومی کا اندیشہ ہے. بعض لوگ صدقات کے لیے جمعہ کا انتظار کرتے ہیں کہ جمعہ کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو چلو میں جمعہ کو دوں گا، تو وہ جمعہ سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. بعض رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ میری زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، مثلا ربیع الاول میں فرض ہوئی ہے، اب کیونکہ رمضان المبارک میں زیادہ ثواب ہوتا ہے تو میں رمضان تک انتظار کروں. تو اس انتظار کرتے کرتے زندگی تمام ہو گئی تو پھر رمضان سے پہلے ہی چلے گئے تو وہ اس نیکی سے رہ جائیں گے. تو کہا کہ اس کا انتظار نہ کرو بلکہ جتنا جلدی ممکن ہو اسے کر گزرو. نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا جو درس ہوگا وہ قرآن کریم فرقان حمید کی 12 کی جو آیات مقدسہ ہے اس کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اس آیت میں جو ارشاد ہوا کہ سود کھانے والے جو ہیں ان کی کس طرح مذمت ہوئی ہے، کیوں منع کیا ہے، اس بارے میں نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھ کر
اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ